تو بھائیوں ایسی جدوجہد ہی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کا دوسرا کوئی بھی حل نہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بھائیو اس ملک خداداد پاکستان میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب ایک انقلابی جماعت لا سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں لا سکتی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ تو بھائی یہی دودھ کی مثال ذہن میں رکھیں کہ اگر دودھ 2 نمبر ہوا تو اس کی ملائی بہتر نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، مجھے عادل حسین کہتے ہیں، اور آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے فیورٹ یوٹیوب چینل سکون کی جستجو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیوں علم اقبال کا ایک پیارا شعر ہے کہ ہے آج کیوں ذلیل، کہ ہے آج کیوں ذلیل، کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بھائیوں آدم علیہ السلام کو جب ایک جن نے جو فرشتوں کے صف میں شامل تھا، جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اسے اپنے پاس سے ہی دور بھگا دیا، اسے مغضوب کر دیا۔ تو بھائیوں اتنی محبت کے باوجود آج ہم اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور ہمارے ملک خداداد پاکستان کی یہ جو دیگر گو صورتحال ہے، ہم ڈیفالٹ ہونے کے کگار پہ کھڑے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اسے ہر بندہ حکمران کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن بھائیوں اس میں صرف اور صرف حکمران کا قصور نہیں ہے۔ بھائیوں اس میں پہلے میں آپ کو قصوروار بتاتا ہوں کہ قصور کس کا ہے، اور اس کے بعد پھر ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس کا ایک حل بھی بتاؤں گا کہ اب ہم اسے بہتر کیسے کریں، ہمارے آگے آئیڈیالوجی اب کیا ہوگی کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکیں۔ تو بھائیوں سب سے پہلے قصوروار کو جانتے ہیں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران قصوروار ہیں، اپنے آپ سے انگلی ہٹا کر صرف اور صرف حکمران کی طرف پکڑتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا۔ لیکن بھائیوں آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ بھائیوں اگر آپ بازار سے دودھ لا کر اسے پکاتے ہیں تو اس کے اوپر جب ملائی جمتی ہے، اس سے آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ کتنا پیور ہے۔ اگر ملائی گاڑھی ہوئی تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دودھ بالکل پیور ہے، لیکن اگر ملائی پیکی نکلی، اس کے اوپر گاڑھا پن نہیں آیا، تو آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ میں ملاوٹ ہے، یہ دودھ ملاوٹی ہے۔ تو بھائیوں اس دودھ کی مثال لے لیں کہ جو قوم ہوتی ہے اس کے حکمران اسی قوم سے اوپر نکلتے ہیں۔ تو اگر قوم میں ملاوٹ ہوئی، قوم 2 نمبر ہوئی، قوم خود پرست ہوئی، تو اس کے سر پر جو حکمران نکلیں گے وہ بھی 2 نمبر کرپٹ اور خود پرست ہوں گے۔ تو بھائیو آج ہمارا ملک خداداد پاکستان کا یہی حال ہے کہ ہم خود ملاوٹی قوم سے جو حکمران اوپر نکلے ہیں وہ 2 نمبر اور خود پرست نکلے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر صرف ان کی طرف انگلیاں پکڑتے ہیں کہ وہ ہے قصوروار، اور اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو کلیئر سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ تو بھائی یہی دودھ کی مثال ذہن میں رکھیں کہ اگر دودھ 2 نمبر ہوا تو اس کی ملائی بہتر نہیں ہوگی، اگر جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ڈیولپ ہوں گے۔ بھائیوں اب مسئلہ یہ رہا دوسری بات کہ اب اسے بہتر کیسے کیا جائے۔
اس کو دوبارہ ڈیولپ کیسے کیا جائے، اس پٹڑی سے اتری ہوئی ٹرین کو دوبارہ پٹڑی پر کیسے چڑھایا جائے۔ تو بھائیوں، اس کی شروعات اپنے آپ سے کرنی ہو، خود کو بہتر بنانا ہوگا، خود انفرادی اللہ کے در میں توبہ کرنی ہوگی، اور پھر ایک ایسی جماعت تلاش کرنی ہوگی، ایک ایسا گروہ تلاش کرنا ہوگا جو انقلابی طریقے سے ملک میں اسلام کو نافذ کرنا چاہے اور اسی کی جدوجہد میں لگا رہے۔ تو ایسی جماعت میں شمولیت اب ہمیں کرنی ہوگی۔ تو بھائیوں، ہمارا ملک خداداد پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہمارا مقصد اس ملک میں اسلام کو نافذ کر کے دنیا کی امامت کرنی تھی۔ جیسے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو بھائیوں، ہم نے دنیا کی امامت کرنی تھی، لیکن ہماری ٹرین پٹڑی سے اتر چکی ہے، لیکن ہمیں اسے پٹڑی پر چڑھانے کے بجائے اسی زمین پر پڑے بڑے ٹرین کو دھکا مار رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے۔ لیکن بھائیوں، آگے نہیں بڑھے گی جب تک ہم اسے پٹڑی پر نہیں چڑھائیں گے۔ تو پٹڑی پر چڑھانے کا اور اس ملک کو دوبارہ اسلام کے راستے پر گامزن کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خود توبہ کریں اور ایک ایسی انقلابی جماعت میں شمولیت اختیار کریں جو انقلابی طریقے سے، تحریکی طریقے سے ملک میں اسلام نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بھائیوں۔ انقلاب ایران کی آپ مثال لے لیں کہ ایران میں جو انقلاب آیا اس کی آئیڈیالوجی بھی یہی تھی کہ غیر مسلح اور پرامن احتجاج کریں گے اور سسٹم کو ایسا جام کریں گے کہ جب تک حکمران اس سسٹم کو چھوڑ کر چلے نہیں جاتے ہم گھر نہیں جائیں گے، اور ہمیں مارا جائے، ہمیں پیٹا جائے، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جائے، ہماری جان لے لی جائے، تب تک ہم واپس گھروں کو نہیں مڑیں گے جب تک حکمران بھاگ نہیں جاتے۔ تو بھائیوں، کتنے کو ماریں گے وہ؟ ایران میں 30,000 کی جو ہے نا جان گئی تھی، لیکن وہ 30,000 کے بدلے ایک بادشاہ جو مضبوط ترین بادشاہ تھا وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی، اس ملک خداداد پاکستان میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب ایک انقلابی جماعت لا سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں لا سکتی۔ تو بھائیوں، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے، اپنا سوچ اور فکر بدلنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں آخرت ہو۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی جماعت کو تلاش کریں کہ جو انقلابی طریقے سے ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ اس میں شمولیت کے بعد ایک ایسی تحریک برپا کریں، ایسے سسٹم کو جام کیا جائے کہ جو موجودہ حکمران ہیں انہیں کہا جائے کہ جب تک آپ سسٹم کو نہیں چھوڑتے تب تک ہم گھر نہیں جائیں گے، اور ہمیں مارا جائے، پیٹا جائے، ہماری جان لے لی جائے، ہمیں جیلوں میں ٹھونسا جائے، کچھ بھی ہو، پھر ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بھائی، ہمارا مقصد یہ ہو، ہمارے اندر سے یہ آواز ڈیولپ ہو کہ اس ملک کو اسلام کی پٹڑی پر واپس چڑھانا ہے، تو ہمیں ایک ایسی جماعت میں لازم شمولیت اختیار کرنی ہے جو انقلابی طریقے سے ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بھائی۔ اگر آپ نے پاکستان کو دوبارہ بہتر کرنا ہے، اس کو ترقی کی طرف لے جانا ہے، تو یہ واحد اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ بھائیوں، سیاست سے آپ جتنی بھی کوشش کریں، جتنی بھی جدوجہد کریں، کسی کو بھی آپ لے آئیں حکومت میں، کوئی چینج نہیں آ سکتا بھائی، جب تک ہم انقلاب برپا نہ کریں۔
تو انقلاب کی شروعات اپنے آپ سے ہوگی۔ خود اللہ کے در میں توبہ کریں، جو برے اعمال ہیں انہیں ترک کریں، اور ایک ایسی جماعت جو اسلامی طور طریقے پر جدوجہد کر رہی ہو اس کے اندر شمولیت اختیار کریں، اور پھر جب وقت آئے تو پھر جان بھی حاضر ہو اور مال بھی حاضر ہو۔ تو بھائیوں ایسی جدوجہد ہی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کا دوسرا کوئی بھی حل نہیں۔ تو بھائیوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو میری کاوش اچھی لگی ہو، میری باتوں سے آپ کو اتفاق ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازماً آل پر رکھا کریں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ آخری میں جاتے جاتے ایک شعر سنا ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پرکھنے کی یہی باتیں ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ اللہ حافظ ناصر بھائیوں۔